الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ دوستو، انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کی آمد ہے، اور عوامی سستا تندور بگوال پہ جیسے پچھلے 3 سال سے رمضان المبارک میں ہم سحری و افطاری کا انتظام کرتے ہیں اپنے ان بیواؤں، بہنوں اور ان مسکین بھائیوں کے لیے جو کہ اپنے اخراجات صحیح معنوں میں پورے نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ کی رحمت اور فضل سے اور دوست احباب کے تعاون سے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ الحمدللہ اس مرتبہ بھی ہم نے رمضان المبارک کے لیے تیاری کر دی ہے شروع، اور اپنے ان اسلامی بہنوں بھائیوں کے وہ گھرانوں کے نام لکھ رہے ہیں۔ تقریباً 31 کے قریب نام لکھ لیے گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ جتنے زیادہ لوگوں تک ہم یہ پہنچا سکیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے۔ بلکہ اس مرتبہ تو ہمارے ایک دوست بھائی مولوی محمد الطاف صاحب بگوال سے، انہوں نے یہ مجھے بتایا کہ ان کے کوئی دوست ہیں اور تقریباً وہ 15 یا 20 گھرانوں کی ذمہ داری اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ اگر اللہ نے توفیق دی تو وہ بھی اتنے گھرانوں کی جو ہے ذمہ داری اٹھانے والے ہیں۔ تو اگر ایسا ہوا تو پھر ہم آسانی کے ساتھ جو ہے 50-60 گھرانوں کا انتظام کر سکیں گے اللہ نے چاہا تو۔ اگر ان کا معاملہ کوئی سستی والا رہا تو پھر ہماری کوشش ہوگی کہ جو زیادہ سے زیادہ حقدار ہیں ان کو سب سے پہلے ان کا جو ہے سلسلہ شروع کیا جائے، اور باقی جو ہیں جو ہمارے صورتحال بنتی جائے باقی بھی ہم اس میں شامل کرتے جائیں، کیونکہ ہم نام تو جو بھی آتا ہے اس کا لکھ لیتے ہیں اور اسے بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اور یہ بڑا ہی افضل کام ہے کہ کسی مسکین کو، یتیم کو کھانا کھلانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، السعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل۔ فرمایا بیوگان اور مسکینوں پر خرچ کرنے والا آدمی اجر و ثواب کے اعتبار سے ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا یا دن میں روزہ رکھنے والا اور رات کو قیام کرنے والا۔ میرے دوستو، کتنا بڑا اجر کا کام ہے کہ جو شخص بیواؤں اور مسکینوں کے لیے خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر کے لحاظ سے ایک مجاہد جو میدان جہاد میں ہے اس کے برابر، یا جو دن میں روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے، کتنی بڑی عبادت ہے، اس کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہم پہ فرض بھی ہے کہ ہم جو ہے صدقہ کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے
انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خفیہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہ ہوگا، تاکہ وہ اللہ انہیں ان کا پورا پورا اجر دے گا اور اپنے فضل و کرم سے مزید عطا کرے گا۔ یقیناً وہ معاف کرنے والا اور بڑا قدردان ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہمیں چاہیے کہ بڑھ چڑھ کے اس کار خیر میں ہم حصہ لیں اور اپنی آخرت کو سنوارنے کا سبب بن جائیں، اور ایسے اجر کے ہم مستحق ٹھہریں کہ جیسا اجر اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کے میدان جہاد میں کھڑا رہنے والا، قتال کرنے والا کتنا بڑا کام ہے، یا دن کو روزہ رکھنا اور رات کو قیام اللیل، رات کو عبادت کرنا، نماز ادا کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس خیر کے کام میں عوامی سستا تندور بگوال کے ساتھ تعاون کریں اور اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔